حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشان تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم بھی کرے گا۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب راہب کے گھر تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور ہے تو گھر پر، مگر آج دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگ کہنے لگے حضور موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ نہیں کھولتا۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو مشکل ہے، کیونکہ اس نے آج ہی دروازہ کھولا تھا، اب کیا معلوم 1 مہینہ 6 مہینے دروازہ نہ کھولے۔ حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ اتنے میں راہب کے گھر زلزلہ آیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ راہب کے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے، ایسا لگتا تھا گویا چھت اس راہب پر گر جائے گی۔ راہب نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا ہے، یہ بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہو، دم بھی کرتے ہو، مہربانی کرو کوئی دوا دو اور دم بھی کر دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا۔ کتاب کے سارے اوراق بھی دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بہت خوش ہوئے، پھر فرمایا جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ جلدی کرو۔ راہب نے پوچھا کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہی کہ میرے پوتے کو دوا دو اور دم بھی کر دو۔ راہب نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، میں اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علاج کروں؟ راہب رونے لگا اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لائے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں عبادت خانے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ در و دیوار لرزنے لگے، اگر میں تھوڑی دیر اور نہ اٹھتا تو یقیناً چھت میرے اوپر گر جاتی اور میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ آپ کا پوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، ان کے چہرے مبارک سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی ان کے دشمن ہیں، ان کو اس طرح لے کر مت چلو کہیں کوئی یہودی نقصان نہ دے دے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا آنکھیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ راہب بولا اس کا حل بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ راہب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہان ان کی مبارک آنکھوں پر لگا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے جلدی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک پر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک اس طرح ہو گئیں جیسے کبھی دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے راہب سے فرمایا جب لوگوں کو دم کرتے ہو ایسا کیا پڑھتے ہو کہ لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ راہب بولا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک اپنے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس مریض کو شفا دے دے، اور اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ جزاک اللہ۔